السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 10 پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعلی زندگی سے کیا مراد ہے، یا اعلی زندگی کے مقاصد تحریر کریں۔ یہ دو الگ الگ سوال نہیں بلکہ دونوں ایک ہی سوال ہیں کہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اعلی زندگی سے کیا مراد ہے، یا اسی طرح اعلی زندگی کے مقاصد تحریر کریں۔ اعلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ انگریزی زبان میں اسے فیملی لائف کہا جاتا ہے، کہ اردو میں اس کے لیے لفظ جو ہے نا کنبہ یا گھرانہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کنبے والی زندگی یا اپنے انسان کی گھرانے کی زندگی۔ اسی طرح انسانی تمدن کا آغاز خاندانی نظام سے ہوا ہے۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد اور عورت کی پاکیزہ اعلی زندگی پر ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک تمام زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے موت تک انسان اپنی ساری زندگی جو ہے نا اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ اہلی زندگی ماں باپ، اولاد اور گھر کے تمام افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی اہلی زندگی جو ہے نا صرف ماں کے ساتھ منسلک ہے، یا باپ کے ساتھ، یا اولاد کے ساتھ، بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ مشتمل ہوتی ہے۔ اہلی زندگی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ جو جوڑے پیدا کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے، یا اسی طرح انسان کے ماں باپ ہیں، یہ سارے جوڑے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ان کے درمیان تم محبت اور رحمت کے ساتھ رہ سکو۔ یعنی یہ صرف جوڑے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت اور رحمت بھی ساتھ پیدا کر دیے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا۔ هو الذی خلقکم، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں ایک جان، من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے یعنی اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو ایک ہی جان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو اسی انسان سے ہی انسان کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 ارشاد فرمائے تھے جو اہلی زندگی پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح اہلی زندگی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3895 ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی انسان بہتر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہ ہو۔ انسان باہر والوں کے لیے تو بہتر ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے اچھے نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بہتر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور اس کی اہمیت حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا الخلق عیال اللہ، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے 3115 کہ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق کہتے ہیں مخلوق کو، عیال کہتے ہیں کنبے کو، اللہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر حضور نے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بخاری شریف کی کتاب الصوم ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ اسی طرح مشرق اور مغرب کا فرق، مشرق اور مغرب میں فرق اسی خاندانی نظام کا ہے۔ مغرب میں ہر شخص خاندان کی پابندیوں سے آزاد ہے، ہر شخص کی انفرادی زندگی ہے، کسی کو پرسنل لائف، پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں، اس لیے وہاں والدین اور اولاد ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا، اور والدین بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ اولڈ ہوم میں بڑھاپا گزارتے ہیں۔ مشرق میں بالخصوص مسلمان ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔
اوائل عمر میں والدین اولاد کا خیال رکھتے ہیں اور بڑھاپے میں اولاد اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ابتدائی زندگی جو ہوتی ہے والدین جو ہے اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کا، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا بچے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام کے خاندانی نظام کی ایک خوبصورتی ہے کہ جسے اہل مغرب حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے یورپ میں اس نظام کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے HIV ایڈز جیسے مہلک امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ بچوں کی درست تربیت اسلام کے خاندانی نظام میں والدین کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ متعدد احادیث میں والدین کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خاص طور پر اولاد کے بارے میں یہ سوال کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما نحل ولد من نحل افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو تھے اہل زندگی۔ اب اہل زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ نسل انسانی کی بقا ہے، اسی طرح پاکیزگی کا باعث ہے، نمبر 3 امراض سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ یہ اہل زندگی کے مقاصد ہیں۔ پیچھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 احادیث بیان کی گئی ہیں اور 3 قرآنی آیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے 3 قرآنی آیات بھی یاد کرنی ہے، اسی طرح 3 احادیث مبارکہ بھی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اہل زندگی کے جو مقاصد لکھے ہوئے ہیں، یہ 5 مقاصد۔ پہلے نمبر پر نسل انسانی کی بقا ہے۔ اہل زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی جو نسل ہے یہ باقی رہ جائے۔ اسی طرح دوسرے اہل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پاکیزگی کا باعث ہو، انسان جو ہے نا زندگی جو گزارے پاکیزہ زندگی گزارے۔ تیسرے نمبر پر امراض سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ چوتھے نمبر پر محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے، 5ویں نمبر پر ذمہ داری کا احساس ہے۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی سوال تھا، تفصیلی سوال نمبر 10، اہل زندگی کے مقاصد یا اہل زندگی سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اس پورے لوگوں کو اچھی طرح یاد بھی کر لینا ہے اور بک پر لکھ بھی لینا ہے اپنی نوٹس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔